گراں قدر بزرگوں، نوجوانوں اور عزت مآب خواتین، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے شہر ہر سال آنے کا موقع ملتا ہے اور آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں کے کاموں کو دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہت تیز سرگرمیاں، بہت خوب سرگرمیاں اور بہت متنوع ورائٹی آف ایکٹیویٹیز یہاں ہوتی ہیں کہ ہم رات میں 9 بجے 10 بجے گھر لوٹتے ہیں، رمضان کی منصوبہ بندی تراویح مل جائے۔ رمضان کی منصوبہ بندی یہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم کتنے غریبوں کو رمضان کا کٹ بھیجیں گے، افطار کٹ بھیجیں گے رشتہ داروں میں، غریبوں میں۔ رمضان کی منصوبہ بندی میں یہ بات بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ کتنے غریبوں کو ہم کپڑے بنائیں گے، جوڑے بنائیں گے، کتنا زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ہماری منصوبہ بندی اکثر و بیشتر انہی اعمال اور ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کے اطراف ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں آج ایک دوسری سطح کی پلاننگ بتانا چاہوں گا، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا سب سے پہلا ایڈریس ہی میں ہوں، میں اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہم رمضان کی منصوبہ بندی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے کریں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ ہم اعمال کو تو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اوقات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وقت کو، سونے کے جاگنے کے اوقات ہم نے کنٹرول کر لیا، تہجد کو ہم اٹھ گئے، یہ سب کنٹرول کرتے ہیں، پیسے کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری ساری پلاننگ جو ہے اس کا لوکس آف کنٹرول آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، میری ذات سے باہر ان سب چیزیں موجود ہیں، انہیں کنٹرول میں کر رہا ہوں۔ آج میری گفتگو ہے وہ کنٹرول جو لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہے، اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کی ہم منصوبہ بندی کریں کہ رمضان سے ہماری ایک نئی شخصیت ابھرے، رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کا ایک نیا ورژن بنے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فون آتا ہے تو اس کے ورژن بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پکسل 6 آیا، پکسل 7 آیا، 7A آیا، پکسل 8 آتا ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے نئے نئے ورژن آتے ہیں اور پرانے ورژن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ امین الحسن 2025 کا ورژن اور امین الحسن 2026 کا ورژن دونوں ایک ہوں گے یا ڈفرینٹ ہوں گے؟ کچھ ایڈیشنل فیچرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب ہم فون لینے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پکسل 7 پکسل 8 میں ایڈیشنل فیچرز ہیں، تب ہم اس کے لیے زیادہ پیسے دے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ورژن امین الحسن 2025 امین الحسن 2026 میں کیا ایڈڈ فیچرز ہوں گے، کن چیزوں کا ہم اضافہ کریں گے، یہ سب سے بڑا کوشچن ہے۔ تو رمضان میرے نزدیک جو ہے وہ اپ گریڈیشن کا مہینہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپ ڈیٹ، تو ہمارا جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، ہمارے ایپس ہوتے ہیں، انہیں اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے، خود اس میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ نیو اپ ڈیٹ اویلیبل، اور بعض وقت میں اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو وہ ایپ کام نہیں کرتا۔ جیسے ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ڈیجی یاترا استعمال کرتے ہیں، ڈیجی یاترا کو آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ کا نیا ٹکٹ وہ لیتا ہی نہیں، تو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور بعض چیزیں اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں اپ ڈیٹ کرنے اور اپ گریڈ اپنی شخصیت کو ایک درجہ اوپر لے جانے کا مہینہ ہے، جہاں ہیں ہم اس سے اوپر جا سکیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری جو شخصیت ہوتی ہے اس کے نفسیات میں 3 ڈائمنشن بتائے جاتے ہیں، لیکن میں ابھی گفتگو میں 4 ڈائمنشن رکھوں گا۔ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ بہت سمپل، پرسنالٹی ہم سنتے رہتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ٹیکنیکل معنوں میں مت جائیے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں مت جائیے۔ دا سمپلسٹ ڈیفینیشن شخصیت کا مطلب ہے کہ تھاٹس، ایموشنز، ایکشنز، انسان کے افکار، انسان کے جذبات، انسان کے اعمال اور رویے، انہیں 3 چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ آپ سے کوئی بھی آدمی ملاقات کرے تو پہلے جب وہ جملے بولتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس لیول کا آدمی ہے، آج تو معلوم ہو جاتا ہے۔ 100 سے بات کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ شخصیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، شخصیت کی تعریف کیا ہے؟ شخصیت 3 چیزوں کا نام ہے، تھاٹس، ایموشنز اینڈ ایکشنز، یعنی انسان کے افکار، انسان کے جذبات اور انسان کے رویے۔ یہ بہت پیچیدہ نہیں ہے، کسی بھی انسان سے، مرد سے ملے مرد، عورت سے ملے عورت، عورتوں سے ملے تو 4-5 جملے بات کرنے کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ دنیا پرست سوچ رکھتے ہیں، یہ دینی سوچ رکھتے ہیں، یہ ان کی سوچ میں کہ دین کا کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے، یہ
یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. سوچ کیا ہے, آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ لیفٹسٹ مزاج کا ہے یا رائٹ ونگ کا مزاج کا ہے یا دلت مزاج کا ہے, آپ سمجھ لیتے ہیں. 4 جملے بات کرنے کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے. تھاٹ سے آپ انسان کو پہچانتے ہیں. دوسرا ایموشن سے انسان کو پہچانتے ہیں. کچھ لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو بہت خوشگوار اثرات ہم پر پڑتے ہیں. جس طرح سے وہ مسکراتے ہیں, جس طرح سے وہ مسافہ کرتے ہیں, جس طرح سے وہ سلیقے سے بات کرتے ہیں, تو جذبات پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے. اور کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد دل پر ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے. کبھی ان کا ایروگنس ہوتا ہے, کبھی ان کا غصہ ہوتا ہے, کبھی ان کی زبان سخت ہوتی ہے. جو ایموشنل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ایموشنلی اسٹیبل ہے یا کیا ایموشنلی کمزور آدمی ہے. اور تیسرا ہے رویہ اور بیہیویئر. ملاقات جب کرتے ہیں, بیہیو کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے آپ سے کہا کہ 12 بجے ملاقات کروں گا, 12:30 بجے آتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کمٹمنٹ نہیں پورا کر سکتا. بیہیویئر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی صفوں میں کھڑنے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں کون سلیقہ مند ہے اور کون بے سلیقہ ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے کون پڑھا لکھا ہے اور کون اس معاملے میں جو ہے ان پڑھ ہے. سب بندی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ بیہیویئر ہے. کھانا جب کھاتے ہیں تو اسے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں اس کی شخصیت کو. کھانا کھانے کا سلیقہ, چبانے کا سلیقہ, جلدی کھا رہا ہے, فاسٹ کھا رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے, صرف کھانے کے عمل کو دیکھ کر ہم شخصیت کو پہچان سکتے ہیں. مطلب کہ سب کچھ سمجھنے کے لیے PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنالٹی 3 چیزوں سے بنتی ہے, تھاٹ سے, ایموشن سے, ایکشن سے. ہم ایک اور چیز کا اضافہ کریں گے, ہمیں پیورلی سائیکالوجی بات نہیں کرنی ہے تو ہم ایک اور چیز کو ایڈ کریں گے, وہ نفس سے. مطلب ٹھیک ہو گیا؟ آپ تشریف لا رہے تو اور کچھ مسئلہ ہے کر لیجیے. جی بات کرو. جی ایک چوتھا ڈائمنشن ہم ایڈ کریں گے, وہ نفس ہے. اب ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے کہ رمضان کے ذریعے سے اگر ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے پرسنالٹی کو, ہمیں ایک بیٹر انسان, ایک بہتر انسان بننا ہے, تو اس کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی منصوبہ بندی کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ تھاٹس کو چینج کرنا ہے بہتری کے لیے, ہمارے اندر ایموشنس کو بہتر کرنا ہے, ہمارے نفس پر ہمیں کنٹرول آنا ہے, اور ہمارے بیہیویئر کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے. ویزیبل چینج آنا چاہیے, ٹینجیبل چینج آنا چاہیے, نظر آنے والا چینج آنا چاہیے. ہمیں بھی نظر آئے, ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی نظر آئے. یہ ہے شخصیت کی تبدیلی رمضان کے ذریعے سے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو سوچ کی تبدیلی ہے اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم استعمال کرتے ہیں, اسے آپ اسے یاد رکھیں نہ رکھیں کوئی پرابلم نہیں. کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ کہتے ہیں. کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ کا مطلب ہے سوچ کے سانچے کو بدلنا, سوچ کے سانچے کو چینج کرنا. کیونکہ سوچ جو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ دنیا پرستی ایک سوچ ہے, ایک مولڈ ہے, اس میں ہم نے ہماری فکر میں ڈالا ہے. دینداری ہے, لیفٹ کا مزاج ہے, رائٹ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے مولڈ ہیں. اس مولڈ میں جب ہم اپنی سوچ کو ڈالتے ہیں تو ہمارے تھاٹس بنتے ہیں. رمضان میں ہماری سوچ بدلنی چاہیے. ہماری سوچ کا جائزہ لیجیے کہ بہت سی ہماری سوچ, بہت سی ہماری فکر غیر اسلامی ہے. کامیابی کے بارے میں ہمارا تصور عین اسلامی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم کامیاب انسان اس بچے کو کامیاب سمجھتے ہیں جس نے نیٹ کریک کیا, جس نے میڈیسن کیا اس کو کامیاب سمجھتے ہیں. پورا گھر لگا رہتا ہے کہ بچہ ہمارا میڈیسن پڑھ لے, اور نہیں پڑھتا ہے تو کہتے ہیں تو نے ہماری ناک کٹوا دی, تم پر اتنا پیسے خرچ کرنے کا فائدہ کیا, گلف میں جا کر ہم کما کر لا کر تم کو دیتے رہے اور تم نیٹ کریک نہیں کر سکے. ہماری پوری سوچ جو ہے کہ بالکل غلط سوچ ہے کہ ہم سکسیس کا معیار کیا بنا رہے ہیں. آدمی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, اگر اس کے پاس اخلاق نہ ہو, کردار نہ ہو, تو چور بنتے ہیں, رشوت خور بنتے ہیں, ڈاکو بنتے ہیں. ایسے کتنے ڈاکٹر ہیں, ایسے کتنے انجینئر ہیں جن کے بنائے ہوئے برڈز گر جاتے ہیں, جن کے پیشنٹس کو خواہ کی سرجری کرتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹر سے, ایسے انجینئر سے کہیں گے آپ کی سوچ, ہمیں سوچ بدلنی ہے کہ ڈاکٹر بننے سے ہمارا بچہ کامیاب نہیں, انجینئر بننے سے ہمارا بچہ کامیاب نہیں. ہمارا بچہ کامیاب ہے کہ اگر اس نے زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی, سماج میں ایک اچھا بزنس مین ہے, انٹیگریٹی ہے اور اس کی عزت ہے اور حلال کماتا ہے اور بہت ہی سلیقہ مند انسان ہم نے بنا دیا, یہ ہمارا سکسیس ہے. تو ہمارا سکسیس کا معیار ہی غلط ہے. کیونکہ میرے پاس والدین آتے ہیں لے کر اور کہتے ہیں کہ امین صاحب اسی طرح پڑھنے کے لیے, ہدایت کے لیے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کب سے یہ طے کر لیا کہ یہی چیزیں کامیابی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں کامیاب انسان نہیں ہوں, میں اور یہ دونوں ہم نے ایک ساتھ انجینئرنگ کی اور اس نے جو ہے اپنا گھر بنا لیا, اس کے پاس بہترین کار ہے, ابھی میں بائک میں پھر رہا ہوں. کیا یہ سب معیار ہے کامیابی کا؟ یہ کیسے ہم نے سوچ پیدا کر لیا؟ اس سوچ نے ہمیں ریٹ ریس
ریس میں لگا دیا, دوڑ میں لگا دیا, جس کے نتیجے میں ہمارے اندر انرجی ختم ہو جاتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یہ سوچ ہماری بدلنی ہے. اسی طرح لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ بہت غلط ہوتی ہے. فیس بک میں آپ دیکھیں کسی مولوی کی پگڑی اچھال دی جاتی ہے, کسی مدرسے کی عزت خاک میں ملا دی جاتی ہے, کسی جماعت اور تنظیم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. ہماری سوچ لوگوں کے بارے میں, گھروں میں ساس کے بارے میں ایک سوچ, ننند کے بارے میں ایک سوچ, بھائی کے بارے میں ایک سوچ, دھڑلے سے جملہ ہم کوٹ کر دیں گے, بچے انہیں جملوں کو دہرائیں گے. ہماری سوچ بھائیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں, ساس کے بارے میں, ننند کے بارے میں, متولی صاحب کے بارے میں, امام صاحب کے بارے میں ہم جو کمنٹس کرتے ہیں وہ ہماری سوچ ہے, اور ہماری سوچ اکثر اور بیشتر غلط ہو جاتی ہے. اسی طرح ویلتھ کے بارے میں ہماری سوچ, جس سے دولت ملے وہ کامیاب, جس سے دولت نہ ملی وہ ناکام, یہ تصور ہی غلط ہے. دولت ملے بھی ٹھیک, دولت نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے. دولت ملنے کے طریقے ہی اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے نوازتا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہماری سوچ ہمیں غلط ہوتی ہے. آزمائشوں کے بارے میں بھی ہماری سوچ غلط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے, بار بار ہمارے پاس آزمائش ہو. قرآن میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ سب میں اس کا مستحق ہوں, میں انٹائٹلڈ ہوں, اور جب اسے تکلیف آتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب نازل کر دیا, مجھے مشکل میں ڈال دیا. تو ٹرائلز کے بارے میں, تکلیفوں کے بارے میں بھی ہماری سوچ صحیح نہیں ہے, اور وقت کے سلسلے میں بھی ہماری بہت سی سوچ غلط ہوتی ہے. زمانہ خراب ہے, زمانہ برا ہے, یہی ہم سوچتے رہتے ہیں. ایسا زمانہ ہی ہر زمانے میں گزرتا رہا. کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ حق کی مخالفت نہ ہوئی ہو. کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ یہود و مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننے کو نہ ملی ہو. قرآن میں بار بار کہا. یہ سب تم کو ہوتا رہے گا. تو ہماری سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سوچ اگر چینج کریں گے اسے ریپلیس کرنا ہے. نیگیٹو تھاٹ سے ہمیں پازیٹیو تھاٹس کی طرف آنا ہے. نیگیٹو تھاٹس نے ہماری زندگیوں کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے. سوچ ہماری, بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم اوور تھنکنگ میں. اوور تھنکنگ کیوں ہے؟ اوور تھنکنگ کرنے والے یقیناً ڈپریشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. پازیٹیو سوچ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الگ بنایا, ان کو الگ بنایا, مجھے ان سے کمپیئر کرنا ہی نہیں ہے. عمران صاحب بہت شاندار آدمی ہیں, بہت اچھا جو ہے ترانہ پڑھتے ہیں, بہت اچھا حفظ رکھتے ہیں, قرآن بہت اچھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی تعریف کرنے کے لیے دعا کروں, لیکن میں یہ سوچ سوچ کر کھلنے لگوں, میں یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے لگوں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی صلاحیت دی ہے, بس اس پہ مجھے کام کرنا ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے, کام کیجیے. ان کو کچھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی, ان کو وہ کام کرنا چاہیے. تو نیگیٹو سوچ سے باہر آدمی اس وقت نکلتا ہے جب کمپیریزن چھوڑ کر اپنے اندر میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ میرے پاس بھی تو عظیم سرمایہ ہے, آئی ایم اے ریسورسفل پرسن, میرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. تو جس دن ہم اس کو ریپلیس کریں گے نیگیٹو تھاٹس کو شکر سے, اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے, اس کا شکر ادا کریں. کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی, کسی کو بولنے کی صلاحیت دی. عورتوں میں بہت سی خواتین ہیں جن کی پڑھائی کم ہوتی ہے لیکن بہت سلیقہ مند ہوتی ہیں, اور ہوم مینجمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا, ان کی نرسنگ بہت اچھی ہوتی ہے, بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, گارڈننگ بہت اچھی کرتی ہیں. بعض خواتین بہترین کک ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں خواتین کرتی ہیں. بعض مرتبہ تو خواتین ہمارے پیسوں کو مینیج کرتی ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ میں بہت اچھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر شکر ادا کرنا سیکھیں. ابھی حافظ صاحب نے جو آیتیں پڑھی, اس آیت کو یہ آخر میں کہا گیا لعلکم تشکرون. رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. اللہ نے ہدایت سے نوازا, قرآن سے نوازا, ہم ایک اچھا انسان بنائے, شکر پیدا کریں. میں بس ایک دلچسپی کی بات بتاتا ہوں کہ اکثر جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ہاسپٹل میں مرنے کے بعد, بعض لوگ سوسائڈ سے اس سے مرتے ہیں, تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. تو پوسٹ مارٹم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لیور میں, ان کی کڈنی میں, ان کے وائٹل آرگن میں کون سے کیمیکل سے دیکھا جاتا ہے. تو سوسائڈ سے مرنے والوں کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی فرد کے زندگی کے اندر, ان کے باڈی کے اندر سیروٹونین نام کا کیمیکل موجود نہیں ہوتا. اٹس زیرو. سیروٹونین جو ہے وہ ایک ہیپی کیمیکل ہے, باڈی کے اندر ہوتا ہے, اور سیروٹونین پیدا ہوتا ہے شکر گزاری سے. سیروٹونین پیدا کرنا ہو تو آج کے زمانے میں تھینکفلنس سکھایا جاتا ہے پیشنٹ کو. گریٹیٹیوڈ تھیراپی کہتے ہیں, اسے بٹھا کر کہتے ہیں کہ تم لکھو کیا کیا چیزیں تمہارے پاس مثبت ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا, کہتے ہیں کہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں, یہ اچھا ہے یا ایک ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. ہاں میرے 2 ہاتھ, لکھو. تمہارے 2 ٹانگ ہیں, تم 2 ٹانگوں سے چلتے ہو یا لنگڑے ہو؟ نہیں, میں تو 2 ٹانگ سے چلتا ہوں, لکھو یہ.
اللہ نے یہ دیا. تو ان کو گریٹیٹیوڈ تھراپی سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا چیزوں سے نوازا, شکر ادا کرو. جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر سیروٹونین آتا ہے, یہ ایک کیمیکل ہے, یعنی شکر گزاری کا اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں, ٹوائلٹ میں جا کر آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. ہم کو تو ہر مرحلے میں شکر کرنا سکھایا گیا. اس سے پرسنالٹی بدلتی ہے. تو سیروٹونین لانے کے لیے تھینکفلنس بہت ضروری ہے. ہماری جو نگیٹو سوچ ہے اسے بدلنا ہے پازیٹیو سوچ سے, اور شکر گزاری کا رویہ پیدا کرنا ہے. ایک فکر یہ چینج کریں رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کریں, اور 300 دن آپ اس کی شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے, لیکن اس کی نعمتوں کا حساب نہیں کر سکتے, کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازی ہے. شکر گزاری رمضان میں یہ سوچ اگر پیدا کریں گے تو ہماری پرسنالٹی بدلے گی. ہم رمضان کے بعد کبھی شکایتیں نہیں کریں گے, منفی باتیں نہیں کریں گے, رونا دھونا نہیں کریں گے, نہ زمانے کی شکایت کریں گے, نہ گھر والوں کی شکایت کریں گے, نہ مارکیٹ کی شکایت کریں گے, نہ مسجد میں متولی کی شکایت کریں گے, نہ امام صاحب کی شکایت کریں گے, نہ بیوی کی شکایت کریں گے, نہ شوہر کی شکایت عورت کریں گے. اس سے باہر آ جائیں گے جب پازیٹیو سوچ آ جائے, شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے. ایک اور سوچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ وکٹم مینٹیلٹی میں رہتے ہیں, یہ بھی ایک سوچ ہے. ہندوستان میں مسلمان بہت مظلوم ہے, بہت مجبور ہے, بہت ظلم ہم پر ہو رہا ہے, یہ ایک سوچ ہے. ایک سوچ گھر میں بھی ہوتا ہے. بیوی سوچتی ہے کہ شوہر کے ظلم کے تلے میں جی رہی ہوں, یا شوہر سوچتا ہے کہ گھر میں بہت مجھ پر ظلم ہے, بچے سوچتے ہیں. یہ سب وکٹم مینٹیلٹی کی ایک سوچ ہے. اس سوچ سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ کہ ہر آدمی سوچے کہ میں ترقی کر کے ایک ڈفرینٹ انسان بن سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ فروزن نہیں ہوں, میں بڑھ سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں. لرننگ کے ذریعے, سیکھنے کے ذریعے آئی کین چینج مائی سیلف. یہ جو جذبہ ہے, اس یہ سوچ اگر آ جائے کہ میں بدل سکتا ہوں, میں گرو کر سکتا ہوں, میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں, میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں. گنہگار تھا, یقیناً تھا, اس رمضان کے بعد میں اپنے گناہوں پر کنٹرول کر سکتا ہوں, ایک بیٹر انسان بن سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ. سوچ کو بدلنا یہ رمضان کا خاص کام ہے. کیسے ہوگا؟ سوچ کو بدلنے کا موسٹ پاورفل ٹول قرآن ہے. قرآن جب آپ ایک سوئی سے سنتے ہیں, ہر دن اس میں سوچ چینج کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی نیا نقطہ مل جاتا ہے, غور کریں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کرے گا اس کے 2 جنتیں. تو بھائی ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں, بل ہم غلط بنا رہے ہیں, رشوت ہم لے رہے ہیں, بیوی کو گالی دے رہے ہیں, اس وقت فوراً یہ ایک تصور کریں کہ بھائی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس گالی کا جواب دینا ہے. یہ جو بل ہم بنا رہے ہیں, بل میں پریزنٹ ہوگا, اس کی کاپی آ جائے گی. جس آدمی نے اس کو کیا ذہن میں رکھا وہ جنت میں جائے گا. تو فوراً یہ آیت پڑھنے کے ساتھ ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے. یس, ہمیں کس کا بھی حساب دینا ہے. غلط فہمی ہماری کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے نماز اور روزے کے بارے میں پوچھے گا, نماز روزے کے بارے میں پوچھے گا, ہم جو بل بناتے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا, ہم جو بیہیویئر کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا. تو سوچ بدلنے کا سب سے پاورفل ٹول قرآن ہے. قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں, رمضان میں تراویح میں جاتے ہیں. بہت سی خواتین, یہاں بھی ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے, سماعت قرآن کی مجلس ہوتی ہے. یہاں ہوتا ہے سماعت قرآن, گھروں میں جمع ہو کر گھروں میں جمع ہوتی ہے, قرآن کی سماعت کرتی, اس کا ترجمہ پڑھتی. بعض مسجدوں میں ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ عصر کی نماز کے بعد جو رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے اس کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے, اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. یہ سب سوچ بدلنے کے لیے. میں آپ کو ایک سمپل بات کہہ کر آگے چلتا ہوں, وہ ہے کہ یہ طے کیجیے اس رمضان میں 1 آیا پر ڈے 1 ایکشن پر ڈے. 1 آیا پر ڈے 1 ایکشن پر ڈے. ہر دن ایک آیت لیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے. کسی دن آپ نے دیکھا کہ مسلمان ہوا ہوتا ہے کہ وہ لغویات میں, بیکار کاموں میں وقت نہیں گزارتا. آج ہم نے پڑھا, ہم نے تھاٹ پیدا کر لیا کہ ہمیں لغو کام, بیکار کام, ویسٹ کام نہیں کرنا ہے. آج ہم ویسٹ کام نہیں کریں گے, غلط کام نہیں کریں گے, بیٹھیں گے, گپ شپ مانگیں گے, نہیں کریں گے. کسی دن آپ نے سوچا کہ مومن نرم چال چلتا ہے زمین میں, اس دن ٹرائی کیجئے کہ فل ڈے آپ کے اندر نرمی کا اظہار ہو, بات چیت میں, چلنے میں, بیٹھنے میں. کسی دن آپ نے دیکھا کہ وعاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو. تو آج پورا دن یہی ذہن میں ہو, حسن معاشرت کیا ہے,
بیوی کی تعریف کریں، بیوی جو کھانا پکاتی ہے اس کی تعریف کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اس کے درد کو سمجھیں۔ عورت اگر کرے کہ حسن معاشرت اس کو بھی کرنا ہے، شوہر بھی محنت کرتا ہے، مارکیٹ سے کما کر لے آتا ہے، ہمیں پیسے نظر آتے ہی، لیکن اس پیسے کے پیچھے کتنی تکلیف شوہر اٹھاتا ہے۔ کبھی گالی سننی پڑتی ہے اسے، کبھی جو ہے جھٹکی سننی پڑتی ہے، کبھی جو ہے مالک ڈانٹتا ہے۔ کن کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ پیسے اس کے پاس آتے ہیں اور عورتیں اور بچے بہت آسانی سے اسے اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے سوچ بدلنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہر روز لیں اور عمل کو چینج کرتے رہیں۔ تو تھاٹ کو چینج کرنے کے لیے 1 آیت پر ڈے والا فارمولا، اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور اب ہم جانتے ہیں دوسرے موضوع پر، وہ ہے فکر کے بعد جذبات کو بدلنا۔ ایموشنز کے معاملے میں میرا ایسا خیال ہے، خدا کرے کہ میرا خیال غلط ہے، کہ ہم ایک ایموشنل کمیونٹی ہیں، ہم ایک جذباتی قوم ہیں۔ ہم کسی بھی موضوع کو جذبات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، فکر کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، سنجیدگی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہم فوراً جو ہے ہمارا اندر کا خون ریز ہونے لگتا ہے، بوائل ہونے لگتا ہے، ہر چیز کو ہم جذبات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو لے لیں، ہمارے پاس ٹھنڈے دل سے بات کرنے کے لیے آئیڈیا ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمریں 50، 60، 70 ہو گئی، ابھی بھی ہمیں غصہ آتا ہے، ابھی بھی ہمارا گھر کا ماحول غصے سے بھرا پڑا رہتا ہے۔ گھر میں بچوں کو غصہ، کمپنی میں جائیں تو نوکروں پر غصہ، مسجد میں جائیں تو ان کے کام والوں پر، وہاں کے جو اسٹاف پر غصہ، ٹریفک میں غصہ، 2 بائک والے آپس کے سامنے آ جائیں۔ مطلب کون سا دن آئے گا جس دن غصے سے فارغ ہو جائیں؟ پوچھئے لوگوں سے کہ تم جو غصہ کرتے ہو کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ کوئی آدمی بتا دے کہ جائز ہے، ہر آدمی کہے کہ ناجائز ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں بھی چھوڑتے؟ کب آئے گا وہ دن جب غصہ ہم چھوڑ سکیں؟ ناشکری بہت کرتے ہیں، تو کب آئے گا کہ ہم ناشکری کا جذبہ چھوڑیں؟ ہم بہت مایوس ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیسے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرح بچہ نہیں دیا، ہمارا بچہ کیسے ہے؟ کب آئے گا کہ ہم جو ہے اس طرح کے جذبات سے باہر نکلیں گے؟ مایوسی سے، غم سے، حسد کبھی کبھی کہ فلاں عورت کے پاس زیورات ہیں ہمارے پاس نہیں، ان کا گھر اچھا ہے ہمارا گھر اچھا نہیں، ان کو مقام مل گیا ہمیں مقام نہیں ملا۔ کب ہم اس حسد کے جذبے سے باہر نکلیں گے؟ ایروگنس، ایٹیٹیوڈ، مغرور ہونا، غرور کا اظہار کرنا، شیخی بگارنا، جہاں بیٹھے ہوئے شیخی بگارنا، میں فلاں جگہ گیا تھا، میں فلاں برانڈ کا پہنتا ہوں، میں فلاں جوتوں کے علاوہ پتہ نہیں لوگ کیسے پہنتے بھائی، یہ 300-400 روپے کے جوتے میں پہن کے چل ہی نہیں سکتا، یہ لوگ کیسے انسان ہی کے جانور ہی کے کیسے چلتے ہیں؟ میں تو فلاں برانڈ کا جوتے پہنتا ہوں، میں فلاں برانڈ کا کھاتا ہوں، یہ نہیں شیخی بگارنا، یہ سب ایروگنس ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والے اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کب یہ شیخی بگارنا، کب یہ حسد کرنا، کب یہ غصہ کرنا، کب یہ غمگین ہونا، کب چھوڑیں گے ہم؟ رمضان کا مہینہ تو یہ سب چیزوں میں ہمیں جذبات کا استحکام سکھاتا ہے۔ قرآن شہر المواسات، شہر الصبر، اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ جذبات پر کنٹرول ہے، ایموشنل نہیں ہونا، ایموشنلی ریئیکٹ نہیں کرنا۔ صبر تو یہی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا، تھامے رکھنا۔ عین اس وقت جب کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، جب ایموشنل آؤٹ برسٹ ہونے کا موقع ہو، اس وقت آدمی اپنے مزاج پر کنٹرول کرتا ہے، جو صبر ہے اس کے اندر۔ تو رمضان تو صبر سکھانے کے لیے آیا، غصے پر کنٹرول سکھانے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ لڑنا جھگڑنا نہ چھوڑیں ان کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی تم سے لڑنے آئے تو کہیں کہ بھائی آج میں روزے جو میں لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کانشیس ایفرٹ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو ہم ان سب چیزوں سے باہر آئے اور ہمدردی سکھایا رمضان نے، یہ بھی ایک جذبہ ہے۔ شہر المواسات، ایک دوسرے کے ہمدردی کریں، ایمپیتھی کہتے ہیں، اس کا بہترین ذریعہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں افطار کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بھوکا رکھایا گیا کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، بتایا جاتا ہے کہ 33 کروڑ آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہیں ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، کھانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دے دیا تو دے دیا، نہ دیا تو نہ دیا۔ لیبر تو کم از کم محنت کر کے لے آتا ہے، فقیر تو کم از کم محنت کر کے لے آتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فقیر بھی نہیں،
فقیر کو تو 2 روٹی مل جاتی ہے سگنل میں کھڑے ہونے سے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی خوراک ہی نہیں پہنچتی، ڈپریویشن ہے، کھانا ہی نہیں ہے، تو ان کا درد پہچاننے کے لیے تو روزہ رکھا گئے گا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہمارے غیر مسلم دوست سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مطلب ہے کھانے پینے کا مہینہ۔ شہروں میں، بعض شہروں میں، یہاں پتہ نہیں اردو میں کیا ہوتا ہے، زبردست میلہ لگتا ہے، فوڈ میلہ کہتے ہیں اس کو، اور رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو کھلائیے، لیکن کم از کم رمضان کو اتنا کھائیے جتنا ہم 11 مہینوں میں کھاتے ہیں، یا اس سے تھوڑا کم کھائیں، اس سے زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو یہ سب ایمپیتھی کریٹ کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر ان مہینوں میں ہیومنٹی پیدا کریں۔ غریب رشتے دار آتے ہیں ہمارے گھر، بوا آتی ہیں، خالہ اماں آتی ہیں پرانی، ہے نا، ان سے محبت کے 2 کلمات بولیں، بچپن کی یادیں شیئر کریں۔ ہم اپنے جو ہائی فائی ہم لوگ ہیں وہ باتیں نہ کریں، پرانی باتیں یاد کریں، کہیں کہ اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کی محبت ہم یہاں پہنچے۔ ہیومنٹی کا اظہار کرنا، تواضع کا اختیار کرنا اور اظہار کرنا، اس میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور قناعت، کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت کریں، شکر گزاری کریں، یہ جذبات پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اصل میں جذبات کا مرکز دل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا دل ٹھیک ہو گیا، جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ سدھر جائے تو ساری زندگی سدھر جاتی ہے۔ جو جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ساری زندگی ہماری سدھر جاتی ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک سبجیکٹ ہے، EI، کبھی یہاں ایسا کیجیے، کوئی ورکشاپ کیجیے، کسی کو بلائیے ماہر ہو، 1 دن کا 2 دن کا ورکشاپ کیجیے، پرٹیکولرلی نوجوانوں کو، کہ کیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، وہ سکھائیں، غصہ نہ کریں سکھائیں، پازیٹیو سوچ پیدا کریں سکھائیں۔ EI کے ذریعے سے سب پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان میں ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے، ہم غصہ نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ٹریننگ اس کی ہے کہ باقی 11 مہینے بھی ہم اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکیں، اسی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اس پر آپ غور کیجیے۔ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر وہ زبان کی لڑائی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر طنزیہ جملے کہنا، غصہ کرنا، گالی دینا، لیٹ ڈاؤن کرنا، ایموشنلی ہرٹ کرنا بچوں کو۔ ابھی مجھے کل کسی نے بتایا، سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ شادی کی بات آئی لڑکی کو، تو اس کے باپ نے کہا کہ تم تو خوبصورت نہیں ہو، اس لیے بہت زیادہ باتیں مت کرو۔ باپ نے کہا بیٹی سے کہ تم خوبصورت نہیں ہو، بہت زیادہ باتیں مت کرو، تم کو جو کچھ ملے گا وہ 19-20 کا ملے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ بتائیے کوئی ایسا بات کر سکتا ہے؟ یہ سب پھوڑ پن ہے، یہ سب بھونڈا پن ہے، یہ سب ایموشنلی انسٹیبل لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کمنٹ کرنے کا آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا سب سے بہترین بنایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا آرٹسٹ ہے، اس کے آرٹ پر آپ کمنٹ کریں گے اور خود اپنی بچی پر کمنٹ کریں گے؟ یہ سب جو ہے جذباتی انسانوں کی علامت ہے، جذباتی طور پر بہتر مستحکم بننے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہمارے ہاں گھر گھر کا مسئلہ ہے، جذباتیت، ایموشنلٹی۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا، بہت رو پڑی، کہنے لگی کہ ان کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کرو، وہ کرو، فلاں بزنس کرو، بہت سی چیزیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس ابھی بچے ہی، ان کی تربیت پر مجھے توجہ بھی نہیں، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ بیٹھ کر حرام میں کھاتے رہنا ہے۔ اب بتائیے کوئی شوہر اپنا جو کھلاتا ہے وہ کوئی احسان کرتا ہے اپنی بیوی پر، اور خود کہیں کہ حرام میں کھا رہی ہو، تمہیں کیا پڑا ہے؟ یہ سب باتیں، زبان جو ہے یہ اصل میں بہت خراب چیز ہے۔ اسی لیے نکاح میں جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ زبان کو پکڑے رکھو، درست رکھو۔ قول سدید قرآن نے کہا، قول سدید کا مطلب ہے کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن، اچھا کمیونیکیشن، خوبصورت کمیونیکیشن، احسن کلام، احسن بیان۔ گھر میں بات کریں تو رس گھولے لوگوں کے کان پر، پھول بکھیرے جب بات کریں، ہیرے موتی لوگ چننے کے لیے آ جائیں جب آپ بات کریں۔ کمیونیکیشن خراب ہو تو تمہاری شادی خراب ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب فرمایا، نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی نوشو کو معلوم ہے تو اس کے پیچھے
پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا آیتیں پڑھی جاتی ہیں, کیوں یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. سورہ قل والنحل پڑھتے تھے, اتنا آتے نہ پڑھ کے پڑھتے تھے, نہیں کیا نا. اللہ کے رسول نے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا, ان میں کوئی حکمت ہے. ایموشنلی بھی تمہارا پرابلم ہے بیویوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, یا بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہیں وہ بہت ایموشنل ہوتی ہیں, تو ان کو بتایا گیا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھو کامیابی کے لیے. رمضان زبان کو کنٹرول لگام لگانے کا مہینہ ہے. بات کرتے ہم سوچتے ہیں غلط بات تو نہیں کہہ رہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اسے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Keep it to yourself. تم رکھو اپنا روزہ, مجھے نہیں چاہیے میں یہ روزہ. جھوٹ بولتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سخت باتیں نہ کریں, نرم گفتگو اختیار کریں, غصہ نہ کریں, غیبت نہ کریں اور طنز نہ کریں کسی کو. رمضان میں اس پر شعوری کوشش کریں گے تو رمضان کے بعد ہم ایموشنلی ایک بیٹر انسان بنیں گے, ایک بہتر انسان بنیں گے. تیسرے نمبر پر نفس ہے, اس کو کنٹرول کرنا رمضان سکھاتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفس کو لگام لگائیں. ضبط نفس, ان کی کتاب ہے روزہ اور ضبط نفس. اس میں انہوں نے بتایا کہ روزہ جو ہے دراصل انسان کا جو نفس ہے ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے, اور رمضان یہ سکھاتا ہے اس سرکش گھوڑے کو آپ کیسے ٹرین کریں گے, کیسے اسے لگام لگائیں گے. مولانا امین حسن اصطلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں لکھا ہے کہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے, اور کمال یہ ہے کہ اسے کنٹرول کریں. گولی مار کر اسے ختم کر دینے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ نفس کو آپ ختم کر دیں. نفس تمہارے ساتھ زندگی بھر لگا رہے گا. تو امین صاحب نے یہ لفظ لکھا ہے کہ گولی مار کر ختم نہیں کر سکتے اس گھوڑے کو. اس گھوڑے کو لگام لگائے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے نفس کو. اور رمضان کا مہینہ نفس کو ہم ٹرین کرتے ہیں, نفس پر ہم لگام لگاتے ہیں. نفس کرتا ہے کیا ہے, نفس کا ایک حصہ نفس ہمارا جو کہتے ہیں وہ خواہشات طلب کرتا ہے. صبح سے شام تک خواہشات, آنکھوں کو کچھ خواہشات ہیں, زبان میں کچھ خواہشات ہیں, ہاتھوں میں کچھ خواہشات ہیں. یہی تو جو نفس ہمارا کرتا ہے. کھانے کا شوق بہت شوقین ہوتے ہیں نئی نسل کے لوگ, چٹخارے جسے کہتے ہیں, شوق کھانے کا. رمضان تو اسی شوق پر کنٹرول لگانا ہے. دن بھر کھانے کا شوق ہوتا ہے, کنٹرول کرنا ہے. پینے کا شوق بلا ضرورت آپ لوگوں کو دیکھیں گے, کبھی پیپسی پی رہے ہیں, کبھی کوکو کولا پی رہے ہیں, کبھی فلاں پی رہے ہیں. سوشل فلیکس ایک فیشن ہے. لگام لگانا سکھایا کہ بھائی ہر وقت پیتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جنسی ضرورت جائز ضرورت ہے, لیکن رمضان میں لگام لگانا سکھایا گیا کہ جنسی جذبہ جو رائٹ ہے, جائز ہے, اسے بھی کنٹرول میں رکھا جائے. یہی تو نفس پر لگام لگانا ہے. نیند بہت آتی ہے, نفس چاہتا ہے کہ سو جائیں, لیکن تراویح کے لیے کھڑا کر دیتا ہے رمضان ہمیں. جلدی اٹھنے کو من ہی نہیں کرتا, عادت ہی نہیں ہے ہماری جلدی اٹھنے کی, اکثر بیچتا ہے. رمضان 3 ساڑھے 3 بجے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو سونے, جاگنے, کھانے پینے کے جو طلب ہے, جو مطالبے, جو ڈیمانڈ سے نفس کے, ان کو رمضان ایک ساتھ چینج کر دیتا ہے. چینج اس لیے کرتا ہے تاکہ مومن مجاہد بنے, وہ نیند کا غلام نہ ہو, وہ بھوک کا غلام نہ ہو, وہ پیاس کا غلام نہ ہو, اور وہ جنسی خواہشات کا غلام نہ ہو, سب پر کنٹرول رکھ سکے. یہی تو تعلیم ہے رمضان کی. نفس پر اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکے تو اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں سیلف ریگولیشن. جیسے فین کا ریگولیٹر ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فین کو کب بڑھانا ہے, کب کم کرنا ہے, کب 5 میں چلانا ہے, کب 2 میں کرنا ہے, کب 0 کرنا ہے. اسی طرح کھانا, پانی, سیکس, یہ سب کا ایک ریگولیشن اندر موجود ہے. کب اسے 0 میں رکھنا ہے, کب اسے 5 میں رکھنا ہے. یہ انسان کو آنا چاہیے. ہر وقت تو 5 ہی میں رہے, 4 نمبر پر رہے, یہ صحیح نہیں ہے. جیسے فین کے ریگولیٹر سے آپ کو معلوم ہے 0 سے 5 کے درمیان اسے ویری کرنا ہے, اسی طرح ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے, اور کہیں پورا نہیں کرنا ہے. حج میں جب جاتے ہیں تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جائیں تو سیکس کے کام نہ کریں, جائز کام بھی, بیوی سے بھی قریب نہیں جا سکتے حج میں, جھگڑے نہ کریں, گناہ کے کام نہ کریں. تو یہ سب عبادتیں سیلف ریگولیشن سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں کہ کب کس نمبر پر ان خواہشات کو مکمل کرنا ہے, کب ان خواہشات کو بالکل نہیں کرنا ہے. یہ سیلف ریگولیشن رمضان سکھاتا ہے. تو ہم بھوک پر, پیاس پر, نیند پر اور جذباتی جنسی جذبات پر ہم کنٹرول کر سکیں.
رمضان ہمارے جو دروس آئیں گے، ہر رمضان ہمارے دروس آتے ہیں، ادھر سفران میں دیتا ہوں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوٹیوب چینل پر وہ نشر ہوتا ہے، اس میں چند ہم ایک جگہ بتائیں گے، پارہ نمبر جب 2 پہ بات کریں گے تو وہاں ہم بتائیں گے کہ ایک ہوتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ایک ہوتا ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، دونوں کو سمجھ لیجیے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے فوری لذت، یوں دیکھا یوں چاہا، فوری لذت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میرے لیے ضرورت ہے لیکن مجھے اب نہیں چاہیے، بعد میں کریں گے۔ مثلا جو ہے پیاس لگی ہے، سامنے دکان ہم جاتے ہیں فوراً اترے اور کوئی کولڈ ڈرنک لے کر پی لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ٹائم دیا ہے فلاں صاحب کو 12 بجے کا، ہم وہاں پہنچتے ہیں، پیاس لگی ہے، کوکو کولا نہیں پیئیں گے، پانی تو پی لیں گے۔ تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، آپ نے پیاس کو 15 منٹ ڈیلے کر دیا فوراً کرنے کے بجائے۔ نیند آ رہی تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ایگزامینیشن ہے، تو آپ نے اسے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا۔ تو جو لوگ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ دنیا میں اچھے انسان، کامیاب انسان، بڑے انسان بنتے ہیں۔ جو لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فوراً چاہتے ہیں کہ میری خواہش پوری ہو جائے، وہ بڑے لوگ نہیں بنتے۔ رمضان یہی سکھاتا ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ بھوک اور پیاس سے بعض بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ممی سے پوچھتے رہتے ہیں کب ہونے کا افطار کا ٹائم، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تب ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر دیا۔ پرابلم ینگر جنریشن کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سکھا دی۔ ہم نے ادھر میسج ڈالا اور ادھر ہم انگوٹے کا انتظار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہارٹس ہمیں ملے، ہم کو کتنے موقع ملے، فوراً انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ادھر کیا ادھر چاہیے، پیسے جلدی کمائیں، جلدی پیسے والے بن جائیں۔ تو اس میں بیٹنگ کے بہت سے ایپس ہیں۔ تو ایک آدمی نے بتایا کہ 1 کروڑ روپے اس نے لاس کر کے سوسائڈ کر رہا ہے، انسٹنٹ پیسے والا فوراً بننا ہے۔ اور جو لوگ کروڑ پتی بنے ان سے پوچھیے کتنی بھوک برداشت کی انہوں نے، کتنے پیاس برداشت کی، کتنے چپل کیسے ان کے، کتنے دن لگ گئے، کتنے چوٹیں کھائی انہوں نے، کتنی مرتبہ گر گئے وہ، کتنی مرتبہ انہوں سنبھالا گیا، تب جا کر کروڑ پتی بنے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے کہ فوراً کروڑ پتی بن جائے۔ یہ اصل میں اس نے ہم کو خراب کیا۔ اس میں میں بتانا چاہ رہا تھا مارشمیلو ٹیسٹ نام کا ایک سائیکالوجی میں ٹیسٹ ہے، بہت دلچسپ ٹیسٹ ہے، عورتیں نہیں سمجھ سکتی، اپنے بچوں کی تربیت میں اس کو بہت امپورٹنس ہے۔ مارشمیلو ٹیسٹ نے کیا، یہ سائیکالوجسٹ نے کیا کہ کچھ بچوں کو کمروں میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد ان کو مارشمیلو اب تو یہاں بھی آ گیا ہے، کنفیکشنری چاکلیٹ کی طرح کی چیز سمجھے، تو ان کو کے پلیٹس پر ایک ایک وہ رکھ دیا مارشمیلو۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تم 10 منٹ انتظار کرو تو ہم اس پر چاکلیٹ ٹاپنگ کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جا کر دیکھیے، گوگل پہ مل جائے گا، یوٹیوب پہ۔ تو اب اس میں سے ماننے کے ساتھ اس نے 25 بچوں پہ تجربہ کیا، تو 25 بچے برداشت نہیں کرتے کہ مارشمیلو رکھا ہوا ہے اور 10 منٹ کہاں سے انتظار کریں۔ کسی نے اٹھا کر کھا لیا، کسی نے اس کے کونے توڑ لیے، کسی نے اس کو اٹھا کر چاٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے رہے کیمرہ میں، تو 25 بچوں میں معلوم ہوا کہ 10 بچے نے ہاتھ نہیں لگایا، باقی 15 آؤٹ۔ 10 بچوں کو جا کر چاکلیٹ ٹاپنگ کی اور کہا کہ ہم 15 منٹ کے بعد آئیں گے، اب 15 منٹ ویٹ کرو گے تو ہم تم کو پنک مارشمیلو دیں گے، ابھی تو وائٹ دیا ہم نے، وائٹ کے اوپر چاکلیٹ ٹاپنگ ہو گئی، اب ہم 15 منٹ کے بعد آئیں گے اور تم کو ایک اور دیں گے مارشمیلو۔ اب وہ جو 10 بچے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، کسی نے چاکلیٹ ٹاپنگ کھا لی، کسی نے توڑ لیا۔ کیمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچے مضبوط مزاج کے ایسا بیٹھے ہوئے، یہاں رکھا ہوا ہے تشتری پر مارشمیلو، وہ چھت کو دیکھ رہا ہے، کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، مگر اس کی طرف نگاہ ہی نہیں اس کی۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو وہ 10 میں سے 2 بچے 3 بچے فائنل ایگزام میں پاس ہو گئے، اور انہوں نے ایک 10 منٹ کا انتظار کیا، ایک 15 منٹ کا انتظار کیا۔ پھر ان کی اسٹڈی ہوتی ہے جسے لانجیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں، بچوں کو دیکھا جاتا ہے 10th میں کیا نمبر لے آئے، 12th میں انہوں نے کیا کیا، آگے کیا کیا، کون سے آفیسر بنے، کون سے بزنس مین بنے۔ یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ جن بچوں کے اندر اپنے جذبات کو قابو رکھنے کا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا جذبہ ہو، یہ لوگ آگے چل کر بڑے بنتے ہیں، کامیاب بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کامیابی کے لیے صرف ایک ایلیمنٹ کافی نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے اور بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ تو مارشمیلو ٹیسٹ بچوں کو بچپن سے نفس پر کنٹرول سکھانا ماں باپ کا کام ہے، ہم نے تو انہیں نفس کا ہلکا بنایا۔
ہماری محبت، چاکلیٹ، آئس کریم جب چاہے لے جاؤ، ہر جمعہ ہر ہفتہ انہیں ہوٹل میں کھانا کھلانا، تو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اور سمجھتی کہ ایسا ہی کرنا ہے، اگر بابا نہیں کرائیں گے تو بابا سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ہم نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بچوں کے اندر سکھایا ہے، بچوں کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تاخیر کرنا ہم نے نہیں سکھایا، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ یہ تو رمضان میں ہم چاہیں گے کم کھانا سیکھیں، کم بولنا سیکھیں، کم سونا سیکھیں، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے سوئیں، تراویح اور سحری کے بیچ میں 4 گھنٹے، سحری کے بعد 2 گھنٹے یا دوپہر میں 2 گھنٹے کل، اور کم اسکرولنگ کرنا سیکھیں رمضان میں۔ یہ جو ہاتھ میں لے کر ہم صبح شام ریل دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کم کریں۔ تو رمضان نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم بولنا، زیادہ عبادت کرنا، کم اسکرولنگ کرنا، یہ اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے رویے کو بدل لیں گے۔ اور آخر بات ہے، آخر میں رویے کو بدلنا ہے، بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، تو رمضان کا مہینہ ہیبٹ فارمیشن کا مہینہ ہے، ہیبٹ چینج بھی ہے، ہیبٹ فارمیشن بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، رمضان سے ہم نے ہیبٹ بنا لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، تو ہم نے رمضان میں ہیبٹ بنا لیا کہ کچھ بھی ہو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے۔ بزنس ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، چلتے چلتے رکیں گے، فوراً جھٹ سے 4 رکعت فرض پڑھیں گے، نکل جائیں گے، جب وقت ملے گا تو سنت بھی پڑھیں گے، لیکن جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ ہیبٹ فارمیشن۔ ہم کبھی کبھی تہجد پڑھتے ہیں تو رمضان میں ہیبٹ فارمیشن کریں گے کہ تہجد بھی کبھی کبھی تو پڑھنے اٹھ کر قرآن کو یاد ہی نہیں کرتے تھے، اب ہر ہفتے 2-4 آیتیں یاد کریں گے، ہیبٹ فارمیشن ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتے ہی نہیں تھے، رمضان سے ہم نے طے کیا کہ ہر سنڈے ہم 2 لوگوں سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے، چاچا سے، پھوپھی سے، پرانی پڑوسن سے، خالہ اماں سے ملاقات کے لیے۔ بیہیویئر فارمیشن کا مہینہ ہے، چینج کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ، تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ ایک ایکشن، ایک آیت پر ڈے میں نے جو رہنے کے لیے کہا، وہ سوچ کو بدلے، ایموشنز کو بدلے، ایکشن کو بدلے، یہی تو ایک آیت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ ہر دن ایک محبت اور ہمدردی کا کام کریں، چونکہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے نا۔ ہر دن رمضان میں ہم کبھی افطار دیتے ہیں، رمضان میں غریب کو کپڑا پہنا دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے آرگنائز، ایک ہوتا ہے ان آرگنائز۔ آپ نے اپنی کار میں کچھ پرانے کپڑے رکھ لیے، چلتے چلتے بہت سے ایسے لوگ آپ سے پوچھتے نہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، فقیر ہیں، مریض ہیں، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کپڑے دے دیجیے۔ یہ سب ایکٹ آف کائنڈنس، ایوری ڈے کچھ ایکٹ آف کائنڈنس ہم سیکھیں رمضان میں۔ رمضان کے بعد میں ایکٹ آف کائنڈنس، کسی کو مشورہ دے دیں، کسی کو جی پے کے ذریعے 100 روپے بھیج دیں، تو یہ سب ایکٹ آف کائنڈنس ایوری ڈے۔ بیہیویئر چینج کرنے کا مہینہ ہے۔ بیہیویئر چینج کرنے میں سب سے اہم ترین، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے شہر کی کیا عادت ہے، اکثر و بیشتر ہمارے محلوں میں لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں دن میں۔ یہاں ایسا ہے یا صرف شہروں میں ہوتا ہے؟ یہ فون جب سے آیا لوگ 1 بجے، 12 بجے، 2 بجے سوتے ہیں۔ یہاں کیا حال ہے؟ از اٹ سیم اور نہیں؟ 8 بجے 10 بجے سو جاتے ہیں، سونا دیر سے ہوتا ہے۔ دیر سے سونا کیا کوئی نقصان دہ چیز ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے دیر سے سونا۔ بھائی گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، جو لوگ راتوں میں دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، اسٹڈی کر کے دیکھ لیجیے کہ مینٹل ہیلتھ پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سارے جو وائٹل آرگنس ہیں ان کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اندر ایک باڈی کے اندر ایک کلاک ہے، اس کو سرکیڈین ریدم کہتے ہیں۔ باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی کے حساب سے جب آپ کی آنکھ 10:30 بجے 11 بجے بند ہو جائے تو یہ فنکشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیور اپنا کام کرتا ہے، کڈنی اپنا کام کرتی ہے، دن بھر ہم نے جو کھایا ہے، جو غلط سانس لیا ہے، جو زہریلی چیزیں کھا گئے، ان سب کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، جس کا ٹائم ہے 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ اور مائنڈ کے اندر جتنا جو ہے کیمیکل بھر گیا ہے نیگیٹو، مائنڈ اپنے آپ کو سیلف کریکشن کرتا ہے رات کے 11 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک۔ کوئی بھی ڈاکٹر ہو تو اس مجلس میں پوچھ لیجیے، یہ کریکشن کا ٹائم ہے رات کے 11 بجے سے صبح کے 4 تک، صبح کے 5 بجے تک۔ اس وقت آنکھ بند کریں سوئیں تب یہ کام ہوگا، آنکھ کھلی رکھیں گے تو یہ فنکشننگ نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے پھر اس کے بعد آدمی جو ہے موٹاپا کا شکار، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں، اور تراویح سب پڑھ کر آنے کے بعد آدمی
10:30 बजे सो सकता है, 4 बजे उठ सकता है। 11 से 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 से 4 ये अल्लाह ताला ने सिस्टम लिखा है, इसी हिसाब से दुनिया चलती है, हमारा अंदर का निज़ाम चलता है। जो लोग देर से सोकर देर से उठते हैं उनकी सेहत खराब होती है, उनका जहन खराब होता है, चिड़चिड़े होते हैं, फोकस नहीं होता उनके अंदर। इसके लिए सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए। जो लोग आज सोकर कल उठेंगे वो सेहतमंद होंगे, जो लोग आज सोकर आज उठेंगे वो सेहतमंद नहीं होंगे। 1 AM को सोया कोई नौजवान और 9 AM को उठा तो आज सोया आज उठा, उसके आगे चलकर उसे सेहत का प्रॉब्लम होना ही है। जो आज 11 PM पे सो गया और कल 4 AM पे उठ गया वो सेहतमंद होगा। क्योंकि उसूल याद रखें हमेशा कि आज सोए और कल उठे, आज सोकर आज उठने वाले प्रॉब्लम में होंगे। बिहेवियर के पैटर्न चेंज करें। रमजान में बहुत परफेक्ट होता है, बहुत परफेक्ट होता है। 10:30-11 बजे तक लेट से लेट सो जा सकते हैं और अर्लीस्ट 4 बजे उठ सकते हैं। ये 5 घंटे की नींद आप सुबह में 2 बजे सोए और दोपहर के 2 बजे तक सोए, 12 घंटे सोए। 12 घंटे की नींद से वो फायदा नहीं होता जो रात की इस नींद से फायदा होता है। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इशा के बाद बेकार काम ना करें, जल्दी से जल्दी सो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी उठते थे, लंबी तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नफ्सियाती तौर पर इंसान दुनिया में पाया गया? ज़हनी तौर पर, इमोशनली और सेहत के एतबार से आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं पाया गया। कभी आप बीमार नहीं हुए, कभी आपने सीरत की किताब में नहीं पढ़ा कि आप बीमार में, सिवाय वो कि जब आप आखिरी वक्त आया तो बुखार आपको हुआ, उसके अलावा कभी आप बीमार नहीं पड़े। हेल्थी लिविंग के कुछ तरीके हैं, उनमें से बिहेवियर को चेंज करने के नतीजे में हम हेल्थी तौर पर जी सकते हैं। उसके लिए छोटी छोटी आदतों को पैदा करना होगा, जिसे एटॉमिक हैबिट कहते हैं। एक हैबिट एक दिन हम पैदा करें, धीरे धीरे चेंज करें। रमज़ान में 3-4 हैबिट को चेंज करें। खाने की आदत को चेंज करें, अभी मौका नहीं तफसील में जाने का। सोने की आदत को हम चेंज करें, तो उसके नतीजे में थोड़ा चेंज करेंगे तो अगले 2 साल 3 साल 4 साल में हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। मैंने बहुत तफसील से बताया कि ये महीना अपग्रेडेशन का महीना है, अपडेट होने का महीना है रमज़ान। और रमज़ान में मैंने बताया कि शख्सियत के 3 पहलू होंगे नफ्सियात के लिहाज से। मैंने 4 पहलू का इजाफा किया। उनमें से एक ये कि सोच को बदलना है, दूसरा जज्बात को मुस्तहकम करना है, तीसरा नफ्स पर काबू पाना है, और चौथे नंबर पर हमें अपने बिहेवियर और अपने रवैयों को, अपने अमाल को बदलना है। ये रमज़ान हमें सिखाता है। इसकी मनसूबाबंदी करें। ये असल में वो डिफरेंट एंगल है जो मैं इससे पहले गुफ्तगू करता रहा हूँ, उससे मैंने इस बार ये चेंज किया कि जब अंदर से हम बदलेंगे तो वी विल बी श्योरली ए बेटर पर्सन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने, रमज़ान से खूब इस्तिफ़ादा करने और एक बेहतर शख्सियत बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।